عالم مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا نیاز احمد صدیقی صاحب آپ کی بارگاہ میں بڑے ادب سے ملتمس ہوں گوائیں اور کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں عالم مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا نیاز احمد صدیقی صاحب خطیب اعظم برمنگھم انگلینڈ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آسن علیہ سوچک شریف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صدق الله العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عالی مقام سادات کرام، علماء عالی مقام، برادران اسلام، آج کی یہ مبارک محفل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کلندر بیریا صوفی باصفا حضرت خواجہ اللہ رکھا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ونور اللہ مرکزہ، آپ کی اور سراپا قدس کی محفل ہے۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر احسان الہی صاحب دامت برکات العالیہ والقدسیہ، پیر طریقت حضرت صاحبزادہ عرفان الہی صاحب قادری دامت برکات العالیہ والقدسیہ، حضرت صاحبزادہ عالی مقام ذی وقار صاحبزادگان، برادران اسلام، میری سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ عالی مقام ذی وقار عزت مآب حضرت پیر صاحبزادہ عرفان الہی صاحب قادری آپ نے حکم فرمایا، تعمیل کرتے ہوئے حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ انگلینڈ، برطانیہ اور دیگر شہروں میں حضرت کی زیارت، ملاقات، عرفان اور فیضان ہم حاصل کرتے رہے۔
اللہ کریم آپ کے فیضان میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آج جس ہستی کا عرص پاک ہے، سلاسل اربع کے گہرے نایاب خواجہ اللہ رکھا ہے، ہر مقام پہ لاجواب خواجہ اللہ رکھا ہے، جن کے کرم کا صدقہ عرفان پہ ہوتی ہیں رحمتیں، جن کے کرم کا صدقہ عرفان پہ ہوتی ہیں رحمتیں، وہ بحری سخاوت کے آفتاب خواجہ اللہ رکھا ہے۔ محترم حضرات، اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ دنیا کے اندر دیکھیں تو دو ہی سلسلے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نیکی اور بدی، برائی اور اچھائی، شر اور خیر، جھوٹ اور سچ، کذب اور صدق، حق اور باطل۔ اس چیز کو جتنا بڑھاتے جائیں بڑھ سکتا ہے، تو جو دو ہی چیزیں دکھائی دیتی ہیں، حق اور باطل، محبت اور نفرت، محبت اور نفرت۔ آؤ دیکھیں، غور کریں کہ اللہ، رسول اللہ، آل نبی، اصحاب نبی اور ہر ولی نے ہمیں محبت کا درس دیا ہے یا نفرت کا؟ کون سا درس دیا ہے؟ محبت کا درس دیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسی محافل سے ہم یہ سبق لے کے جائیں کہ نفرتیں مٹائیں گے، محبتیں پھیلائیں گے۔ نفرتیں مٹائیں گے، محبتیں پھیلائیں گے۔ ان اللہ والوں نے محبتیں ہی پھیلائی ہیں، نفرتوں کو مٹایا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ان اللہ کے محبوب، مقبول اور پیاروں کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم محبتوں کو پھیلائیں۔ محترم حضرات، اسی محبت کا ذکر اللہ کریم جل شانہ نے یوں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب فرما دو، یا اللہ کیا؟ فرمائے لوگوں کو بتا دو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، قرب خداوندی کی منزل پہ فائز ہونا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، فاتبعونی، محمدی بن جاؤ، محمدی بن جاؤ، میری اتباع کرو۔ عالی مقام حضرات، اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے کو، آگے چلنے کو اتباع نہیں کہتے۔
برابری کرنے کو اتباع نہیں کہتے، پیچھے چلنے کو اتباع کہتے ہیں۔ رسول اللہ سے آگے نہ جانا، کافر ہو جاؤ گے۔ برابری کا دعویٰ نہ کرنا، منافق بن جاؤ گے۔ پیچھے رہنا، رسول اللہ کی عاشق بن جاؤ گے۔ پیچھے رہنا، انسان ہے نا، دل و دماغ کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے، باری تعالیٰ پیچھے چلیں گے تو ملے گا کیا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ محترم حضرات توجہ فرمائیں، اتباع رسول کریں گے تو ملے گا کیا؟ فرمایا میرے رسول کے پیچھے چلو، پیچھے چلو گے ایمان ملے گا، پیچھے چلو گے عرفان ملے گا، پیچھے چلو گے ایمان ملے گا، پیچھے چلو گے قرآن ملے گا، پیچھے رہو گے فرقان ملے گا، پیچھے رہو گے برہان ملے گا، پیچھے رہو گے ماہ شعبان ملے گا، پیچھے رہو گے ماہ رمضان ملے گا۔ فَاتَّبِعُونِی کبھی بھاگے کے پیچھے رہنا، پیچھے ہی رہنے سے وہ رحمان ملے گا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، مل کے بولے لبیک، لبیک یا رسول اللہ۔ آستان عالیہ ساہو تکریم اللہ والے۔ محترم حضرات، آستان عالیہ ساہو چک شریف ہم حاضر ہیں، عالی مقام لوگ تشریف فرما ہیں۔ حضرت صاحبزادہ پیر عرفان الہی صاحب چھوٹے، ان کے بھائی جان مجھے نام ذہن سے اتر گیا، رضوان الہی قادری صاحب، اللہ کریم آپ کے اقبال بھی بلند فرمائے۔ دربار عالیہ گھمکول شریف کے خلیفہ پیر طریقت پیر صوفی مظہر حسین صاحب اوان آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا اتباع رسول کرو۔ اللہ کریم جل شانہ نے کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں بتائی کہ یہ بھی کرو مجھ تک پہنچ جاؤ گے، یہ کام بھی کرو میرے نیڑے ہو جاؤ گے، یہ کام بھی کرو میرے قریب ہو جاؤ گے۔ اللہ کریم نے فقط فرمایا فَاتَّبِعُونِی، پیارے تم خود ان کو بتا دو میرے پیچھے چلو۔ اتباع رسول کا ذکر کیا، معلوم ہوا کہ اتباع رسول میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ جب ایک مسلمان اتباع رسول کرتا ہے، محبت رسول کرتا ہے، تو اتباع رسول میں، محبت رسول میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ آپ گھر میں جائیں، پوچھیں کیا پکا ہے، بتایا جائے گوشت پکا ہے، کیا خیال ہے؟ وہ صرف گوشت ہی پکا ہوتا ہے، اس میں کوئی مسالہ جات نہیں ہوتے، پیاز نہیں ہوتے، لہسن نہیں ہوتے، ٹماٹر نہیں ہوتے، گرم مسالہ نہیں ہوتا، پانی نہیں ہوتا، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن باقی چیزوں کو گنا نہیں جاتا، بتایا نہیں جاتا۔ جب اتنا کہا جائے گوشت پکا ہے تو سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا اتباع رسول کرو۔ جب اتباع رسول کرو گے، محبت رسول کرو گے، عشق رسول آ جائے گا،
تو سب کچھ اس کے اندر آ جائے گا۔ جو رسول اللہ کے پیچھے چلے گا محبت رسول آ جائے گی، وہ نمازی بھی بن جائے گا، کعبے کا حاجی بھی بن جائے گا، سخی بھی بن جائے گا، عابد بھی بن جائے گا، زاہد بھی بن جائے گا، سب کچھ اسلام کو فالو کرنے والا بن جائے گا جب رسول اللہ کے پیچھے چلنا شروع کر دے گا۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ لحد میں عشق رسول کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رسول کا داغ لے کے چلے۔ جب مسلمان لحد کے اندر جاتا ہے، قبر کے اندر جاتا ہے، تو حالانکہ بہت سی چیزیں لے کے جاتا ہے، نماز بھی ہوتی ہے، روزے بھی ہوتے ہیں، حج بھی ہوتے ہیں، عمرے بھی ہوتے ہیں، عبادت بھی ہوتی ہے، ریاضت بھی ہوتی ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، سخاوت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے، لیکن فاضل بریلوی نے کسی اور چیز کا ذکر نہیں کیا، فقط یہ کہا کہ لحد میں عشق رسول کا تاج لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اتباع رسول کا ذکر کیا، محبت رسول کا ذکر کیا، تو عالی مقام حضرات کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اتباع رسول کے بغیر، ادائے مصطفیٰ کو اپنانے کے بغیر اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا نہیں۔ حضور کی اتباع کو چھوڑ کر، محبت کو چھوڑ کر، اداؤں کو چھوڑ کر بندہ ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے، یاد رکھو جب تک ادائے محمدی نہ ہوگی خدا کبھی راضی نہ ہوگا، خدا کبھی راضی نہ ہوگا۔ خدا کو راضی کرنا ہے تو در مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا۔ در مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ در مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا، چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا کر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ پھر کدھر جاؤ گے؟ عالی مقام حضرات اتباع رسول کی عظمتوں کو دیکھیں، عالی نبی کی سیرت، اصحاب نبی کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں۔ آپ مدینہ شریف جاتے ہیں، ایک مسجد قبلتین، دو قبلوں والی مسجد، حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں حکم آ جاتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، تبدیلی قبلہ کا حکم آ جاتا ہے۔ نکتہ یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ اگر یہ حکم دینا ہی تھا تو نماز شروع کرنے سے پہلے دے دیتا۔ سرکار جب مسجد میں تشریف لائے، جناب جبریل آ جاتے، بتا دیتے پیارے آج اللہ کا حکم ہے نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نہیں، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھنا ہے۔ عجب بات ہے کہ 1 رکعت پڑھی، دوسری پڑھی، جب تیسری کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں، سدرۃ المنتہا کی مکھی جناب جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا
اس آیت مبارکہ میں کہ مکے کی طرف منہ کر لو، بیت اللہ کی طرف منہ کر لو، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر لو۔ ربی کا الہ نے فرمایا پیارے قبلتن ترداہا، جدے تیری مرضی ہے ادھر منہ موڑ لے، کعبہ ادھر ہی بنا دیں گے۔ جدھر تیری مرضی ادھر منہ کر لے، کعبہ ادھر ہی موڑ دیں گے۔ ایک محبت والے نے کتنی پیاری بات کہی، کوئی پانی گھر بہندا ہے، کوئی پانی گھر بہندا ہے، توجہ ہے نا، کوئی پانی گھر بہندا ہے، مدنی جدے منہ پھیرے کعبہ ادھر پھر بہندا ہے، مدنی جدے منہ پھیرے کعبہ ادھر پھر بہندا ہے۔ بہرحال اب جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ نماز کے اندر آدر کیوں آیا، نماز دے بیچ حکم کیوں دیتا، پہلے حکم دے دیتے آج ادھر منہ کرنا ہے، مسجد میں آئے تو بتا دیا ہوتا آج ادھر منہ کرنا ہے، مصلی پہ آئے بتا دیا ہوتا آج ادھر رخ انور کرنا ہے۔ جب پہلے حکم نہیں آیا، مسجد میں آئے حکم نہیں آیا، مصلی پہ کھڑے ہوئے حکم نہیں آیا، نماز شروع کرنے لگے یہ حکم نہیں آیا، ایک رکعت پڑھی دوسری پڑھی، جب تیسری کے لیے کھڑے ہونے لگے جناب جبریل یہ آیت لے کے آ گئے تو یا اللہ ہم عرض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نماز کے اندر حکم دینے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا پیارے حبیب اصل میں بات یہ ہے قیامت تک آنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں، قیامت تک آنے والوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کملی والے کی اتباع کیسی ہوتی ہے۔ یہ دیکھو مسجد کے اندر کملی والے کے پیچھے آلے نبی بھی ہیں، اصحاب نبی بھی ہیں، جدھر کملی والا مڑتا جاتا ہے سارے پیچھے مڑتے جا رہے ہیں۔ کسی نے نہیں یہ سوچا کہ جب نماز کی نیت کی تھی، نماز شروع کی تھی تو منہ ادھر تھا، اب ہم ادھر کیوں مڑے؟ نہیں، جدھر کملی والا مڑتا ہے آلے نبی بھی ادھر ہی مڑ رہے ہیں، اصحاب نبی بھی ادھر ہی مڑ رہے ہیں۔ اس لیے رب کائنات نے بتا دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو میرے مصطفیٰ کی اتباع لے کے میرے پاس آ جائے گا، اطاعت رسول لے کے میرے پاس آ جائے گا، محبت رسول لے کے میرے پاس آ جائے گا، عشق رسول کی دولت لے کر میرے پاس آ جائے گا، پھر مجھ خدا سے محبت کا دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ خدا خود اعلان محبت کرتا ہوں یحببکم اللہ، جو میرے مصطفیٰ کا ہو گیا میں خدا بھی اسی کا ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جو میرے مصطفیٰ کا ہو گیا میں خدا اسی کا ہو گیا۔ اس لیے تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، سرکار سے وفا کر لی تو ہم تیرے ہیں، پھر یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ عالی مقام سادات کرام علماء کرام تشریف فرما ہیں اور اللہ کے پیارے لوگ تشریف فرما ہیں، سب کی حاضری اللہ کریم قبول فرمائے۔ میرے ساتھ راولپنڈی سے تشریف لائے عالم نبیر علامہ حافظ قاری کامران اختر صاحب صدیقی، اللہ کریم ان کا آنا، سب کا آنا، سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔